نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووالد وما ولد صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اہل سنت، ادب خردگان نگاہ محبت، قرآن مجید فرقان حمید 30ویں پارے سورہ البلد سبحان اللہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ جس میں اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی قسم ارشاد فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور والد اور ولد، والد اور مولود دونوں کی قسم فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبل اس کے کہ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین طیبین طاہرین جمیلین سعیدین شریفین مطہرین منورین موحدین مومنین مسلمین ذو جنتین کے ایمان کی اور ان کی طہارت اور شرافت کی بات کروں۔ سبحان اللہ واہ واہ۔ بنیادی طور پر یہ بات ذہن نشین رہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے سبحان اللہ اور سورج سے زیادہ روشن سبحان اللہ اور واضح ہے سبحان اللہ
کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جس کسی کو حاصل ہو جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جو فرد، جو شخص، جو چیز حضور کے ساتھ لگ جائے، جو چیز محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جائے، وہ باقی تمام چیزوں میں افضل اور ممتاز ہو جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا کوئی مسلمان کلمہ گو انکار نہیں کر سکتا۔ ہر وہ چیز جو حضور سے مس ہو جائے، لگ جائے، وہ چیز پاکیزہ ہو جاتی ہے، طیب اور طاہر ہو جاتی ہے، اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، وہ شرف میں دوسروں سے ممتاز ہو جاتی ہے۔ وہ چیز جو حضور کے ساتھ منسوب ہو جائے، جو شے حضور کی نسبت والی ہوتی جائے، وہ معزز، مکرم اور محترم ہو جاتی ہے۔ یہ جملہ جو میں نے عرض کیا ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ثبوت قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی یہی سورت، سورہ بلد، اس کی ابتدا ہوتی ہے ان الفاظ کے ساتھ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد۔ اللہ فرماتے ہیں میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی، ھذا البلد، اس شہر یعنی مکہ مکرمہ کی، شہر مکہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی۔ اب ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا تھا یا ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکے شہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہو سکتا تھا کہ لوگ اپنی طرف سے وجوہات متعین کرتے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات لوگوں پر نہیں چھوڑی، مسئلہ خود حل کر دیا۔ سبحان اللہ۔ کہ لوگوں میں شہر مکہ کی قسم اٹھا رہا، سبحان اللہ، میں قسم فرماتا ہوں شہر مکہ کی، اس کی وجہ لوگوں سے نہ پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ میں اس شہر کی عزت، عظمت، شرافت، نجابت، کرامت سبحان اللہ بیان کر رہا ہوں میں خود، اور میں اس شہر کی عظمت اور عزت کو واضح کرنے کے لیے اس کی قسم فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجوہات اور بھی بن سکتی تھیں، بنائی جا سکتی تھیں، لیکن اللہ نے وجہ متعین کر دی۔ یہ ٹھیک ہے کہ مکہ مکرمہ ایک اعلیٰ شہر ہے، عظمتوں والا، اس میں خانہ کعبہ ہے، اس میں آب زمزم کا چشمہ ہے، مروہ ہے، صفا ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، بہت ساری آیات بینات ہیں۔ ہو سکتا تھا لوگ کہتے کہ اللہ نے مکہ شہر کی قسم حجر اسود کی وجہ سے
ارشاد فرمائی ہے مقام ابراہیم کی وجہ سے، خانہ کعبے کی وجہ سے، صفا اور مروہ کی وجہ سے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب خود وجہ بیان کر دی تو اب سب کی زبانیں بند ہو گئیں. اللہ نے کہا لوگوں غور سے سنو، گوشے ہوش سے سنو، میں مکہ شہر کی قسم اٹھاتا ہوں. کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس لیے کہ میرے نبی کے پاؤں کے تلوے اس زمین کو لگے ہیں، اس لیے. معلوم ہوا یہ آیت اور یہ سورت سبحان اللہ واضح کر رہی ہے اللہ کی منشا کو. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے میں اس زمین کے ذروں کی، ان گلیوں کی، ان بازاروں کی، مکے کے شہر کی قسم اس لیے فرما رہا ہوں کہ ان گلیوں میں، اس مٹی پہ، اس سرزمین پہ میرے محبوب کے قدم لگے. یہ ہے حضور کی نسبت کا مقام. روندی ہوئی ہے کوکبائے شہر یار کی، اترائے نہ کیوں خاک سرے راہ گزار کی. او رستے نورو نور ہون جنہ راہاں تھی سونا لنگ جانا، جنہ راہاں تھی سونا لنگ جاندہ. جہاں سے، جن راہوں سے حضور گزرے تھے، اللہ نے قرآن میں ان راہوں کی قسمیں ارشاد فرمائیں، ان رستوں کی قسمیں قرآن میں رب نے اٹھائی. سوچیں پھر سوچیں. اے جگ سارا جاندہ ہے، اے جگ سارا جاندہ ہے، رب عرب وچ جال وچھا بیٹھا. ایسا یار دا وطن پسند آیا، اپنا گھر بھی اوتھے ہی بنا بیٹھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، رب جمال مصطفیٰ. حضرات توجہ فرمائیں، ایک مثال قرآن سے پیش کی ہے، ایسی سینکڑوں مثالیں قرآن میں ہیں کہ جو چیز حضور کے قدموں سے لگ گئی اللہ نے اس کی قسمیں اٹھا لی. آپ کا کیا خیال ہے کہ جب ہم جیسے لوگ ہر شے کی قسم نہیں اٹھاتے، جب ہم نے بھی قسم کھانی ہوتی ہے تو کسی پاکیزہ شے کی قسم اٹھاتے ہیں، ہمیں رزق کی قسم، ہمیں ایمان کی قسم، ہمیں اللہ کی قسم، ہمیں قرآن کی قسم. ٹھیک ہے نا؟ ہمیشہ قسم کسی پاکیزہ اور مقدس چیز کی اٹھائی جاتی ہے قسم. جب ہم جیسے لوگ ہر عام چیز کی قسم نہیں اٹھاتے تو جس کی قسم اللہ اٹھائے، سبحان. اب سوچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ، جسم پاک کے ساتھ جو کپڑا لگ گیا وہ کپڑوں میں بے مثال.
جو پانی آپ کے جسم سے لگ گیا وہ پانیوں میں بے مثال. دیکھیں نا آب زمزم یہ حضرت اسماعیل کے قدموں سے ہی تو لگا ہے تو کتنا پاک ہو گیا. زمزم کی طہارت کا یہ عالم کہ ایک نبی کے قدموں کو اس پانی نے چھوا، قدموں سے لگا، قدموں سے لگا. مقام ابراہیم خانہ کعبے میں ایک پتھر ہے جس کی طرف منہ کر کے طواف کے نفل واجب ادا کیے جاتے ہیں. وہ پتھر اللہ نے اتنے شرف والا بنایا، قرآن میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. ابراہیم علیہ السلام کا قدم جس پتھر پر لگا ہوا ہے وہ نشان اس پتھر میں ہے، قدم. اللہ کہتا ہے کہ طواف کرنے والوں، طواف کے 7 چکر کاٹنے کے بعد اس پتھر کو مصلی بناؤ. اس پتھر کی طرف منہ کرو، سامنے پتھر ہو، آگے کعبہ ہو. پھر میری بارگاہ میں 2 نفل واجب طواف ادا کرو، طواف قبول کر لوں گا ورنہ مردود کر دوں گا. دیکھو 2 نفل پڑھنے میں اللہ نے ملحوظ نبی کے قدم کا نشان رکھا کہ نبی کے قدموں کا نشان آگے رکھ کے نفل پڑھو. یہ قرآن ہے. نبی کا قدم جس پتھر پر لگ گیا وہ پتھر اتنی شان والا بن گیا، اور خود قدم والے کی شان کیا ہوگی. یہ تو پتھر کی شان ہے. نبیوں کے قدم جن پتھروں کو لگیں، اللہ وہ پتھر شان والے. اسماعیل کا قدم جس زمزم کے پانی کو لگا وہ پانی شان والا. ٹھیک ہے. حضور کے قدموں سے جو مٹی لگی وہ مٹی شان والی. صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کوڑیوں کو، بیماروں کو، مادرزاد اندھوں کو ہاتھ لگاتے تھے تو شفا ہو جاتی تھی. حضور آپ اپنے متعلق بھی تو کچھ بتائیں. آپ کو اللہ نے شفا کی کون سی شان دی ہے؟ تو حضور نے فرمایا غبار المدینہ تے شفاء للجذام، میرے مدینے کی مٹی بھی شفا دیتی ہے. میرے مدینے کی مٹی بھی شفا دیتی ہے. یہ ہمارے حضور کی نسبتوں کی برکتیں ہیں. جس طرف رخ کر لیا وہ تو قبلہ ہو گیا، اور جس میں اپنا گھر بنایا وہ مدینہ، وہ مدینہ ہو گیا. اگر میں اسی موضوع پر گفتگو کرتا جاؤں گا تو یہ گفتگو ختم نہیں ہوگی. ایک مسئلہ ذہن نشین کرانا مقصود ہے کہ ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا. جس جگہ تیری جھلک پائی وہیں ڈوب گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس جگہ تیری جھلک پائی، جس جگہ تیری جھلک پائی، جہاں کہیں تیری جھلک پائی وہیں ڈوب گئے. یہ ہے ہمارا اہل سنت کا وہ عقیدہ جو قرآن اور حدیث سے ثابت، ظاہر اور واضح ہے.
حضور کی نسبتیں شانوں والی ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اب مجھے بتاؤ کہ مٹی حضور سے لگ جائے، پتھر حضور سے لگ جائے، پانی حضور سے لگ جائے، کپڑا حضور سے لگ جائے، آنکھ جھپکنے کی دیر لگ جائے صاحب، وہ بے مثال ہو جاتا ہے۔ اور جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے نبی ٹھہرا رہے، اس ماں کی عظمت کا کیا کہنا؟ ہاں ہاں واہ ذرا ایک بار مل کے کہہ دو سبحان، گونج آئے مل کے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 14 صدیاں گزر گئی ہیں، 14 صدیاں گزر گئی ہیں، جہاں سے حضور گزرے تھے، جن راہوں سے حضور عرصہ ہوا، عرصہ بھی تھوڑا نہیں، 14 صدیاں عرصہ ہوا، وہ طیبہ کی گلیوں سے گزرے تھے، اب بھی ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اب بھی ان گلیوں میں، اب بھی ان گلیوں میں، قرآن اٹھا کے دیکھ لو، اب بھی خدا ان گلیوں کی قسمیں، گلیوں سے تو گزر گئے تھے نا، اور جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ٹھہر گئے تھے، اس ماں کی شان کا کیا کہنا؟ جس ماں نے اپنے رحم میں 9 مہینے میرا نبی اٹھایا، کہو سبحان اللہ۔ جس ماں نے میرے نبی کو، تیرے نبی کو اٹھا کے سینے سے لگایا، سینے سے دودھ پلایا، جس ماں نے اس پیارے ننھے صاحبزادے کو اٹھا کر اس کی لبوں پر اپنی لبوں کو ٹکایا، دیکھو مائی آمنہ دے پاک جاگے، دیکھو دیکھو لوگو دیکھو، مائی آمنہ دے پاک جاگے، نبی پاک نو گود کھڈاؤں دیئے، او جدے پیران دی خاک نو نبی ترسن، او دیاں لباں تے لباں ٹکاؤں دیئے، جدے پیران دی خاک نو، پھر سوچو، جدے پیران دی خاک نو نبی ترسن، او دیاں لباں تے لباں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نسبتوں کی فضیلتیں ہیں جن کو قرآن ثابت کرتا ہے، حدیث ثابت کرتی ہے، عقل ثابت کرتا ہے، نقل ثابت کرتی ہے، روایتیں ثابت کرتی ہیں، دلائل ثابت کرتے ہیں، مسائل ثابت کرتے ہیں۔ یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ دلائل ہیں جن کا اقرار نہیں کی، جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ باتیں ہیں۔ آمدم برسرے مطلب، جب یہ بات طے شدہ ہے کہ حضور کی نسبت قسمت بدل دیتی ہے، ہر شے کی، ٹھیک ہے نا، اس پر میں قرآن کی اور بھی کئی آیتیں پیش کر سکتا ہوں،
ایک بات اتنی کہتا ہوں کہ یوسف علیہ السلام کے جسم کا کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ بات، یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا اتارا اور ایک شخص کو دیا کہ میرا باپ یعقوب علیہ السلام میری جدائی میں 40 برس سے رو رو کر نابینا ہو چکا ہے، جب میرا کرتا اس کی آنکھوں سے لگانا بینائی واپس آ جائے گی۔ یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کوئی کہانی نہیں، یہ کوئی روایت نہیں جس کو کوئی ضعیف کہہ لے گا، یہ آیت ہے، یہ خدا کا فرمان ہے، یہ قرآن ہے۔ یوسف علیہ السلام کے جسم سے جو کپڑا لگ گیا، اس کپڑے میں یہ شان آئی کہ نابیناؤں کو بینا کرنے لگا، اس میں شفا کی تاثیر آ گئی۔ تو یوسف کے جسم سے جو کپڑا لگا، قرآن کہتا ہے وہ باقی کپڑوں میں شان والا ہو گیا، اس میں شفا کی تاثیر آ گئی۔ جسم سے کپڑا لگا تھا، کپڑا، اور اگر یوسف کے بھی جو آقا ہیں، نبیوں کے بھی جو نبی ہیں، سید الانبیاء ہیں، ان کے جسم سے جو کوئی لگتا ہوگا اس کی کیا شان بنتی ہوگی۔ آمدم برسر مطلب ہمارا عقیدہ ہے، ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت کے علماء مفسرین امت کا اس مسئلہ پر اجماع ہے، پوری امت کے علماء محدثین مفسرین اس مسئلے پر متفق ہو گئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں، اجماع امت ہو گیا ہے اس مسئلے پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ طیبہ طاہرہ ظاہرہ باہرہ مسلمہ مومنہ جنتی ہیں، ایمان والی ہیں، بخشی ہوئی ہیں، نجات یافتہ ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ اور مسلک ہے، اور اس پر امت کا اجماع ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ مواحد ہیں، مسلم ہیں، مومن ہیں، جنتی ہیں، نجات یافتہ ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ اب اوپر چلو، حضور کے ماں باپ سے لے کر آدم اور حوا علیہ السلام تک جن جن پشتوں اور رحموں سے حضور گزر کر آئے ہیں، وہ پشتیں بھی پاک، وہ رحم بھی پاک، وہ سارے ساجد، وہ سارے مسلم، وہ سارے مواحد، وہ سارے مومن، وہ سارے جنتی۔ یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں اس پر قرآن کے دلائل پیش کرنا چاہتا ہوں، پھر حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ یہ تو آپ نے سن ہی لیا ہے، سعودی عرب میں ابوا کے مقام پر
جو ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس کے قریب ایک پہاڑی پر ہمارے حضور پر نور، نور علی نور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی قبر انور تھی، مزار مبارک تھا، لوگ حاضریاں دیتے تھے۔ 5 مرتبہ اس ناچیز نے ان گنہگار آنکھوں سے اس مقام کی زیارت کی ہے، قبر انور پہ حاضری دی ہے، والحمدللہ علی ذالک۔ یہ مقام مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں واقع ہے۔ ابوا مستورہ سے 20-25 کلومیٹر اندر، پہاڑیوں کے اندر واقع ہے۔ تھوڑا سا اس کا ذکر سن لیں۔ وہ یوں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے والد ماجد بغرض تجارت ملک شام کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ ایک قافلہ مکے سے ملک شام میں گیا تھا تجارت کے لیے، اس قافلے کے ساتھ شام سے واپسی پر جب ارض یثرب میں پہنچے، جس کا نام حضور نے مدینہ رکھ دیا تھا، بعد میں پہلا نام کیا تھا؟ یثرب۔ جب اس سرزمین پر پہنچے جس کو اب ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، تو بیمار ہو گئے، بخار آنا شروع ہوا، وہیں ٹھہر گئے۔ قبیلہ بنو نجار مدینہ پاک میں مشہور قبیلہ ہوا ہے، بنو نجار۔ ان لوگوں نے آپ کی عیادت اور بیمار پرسی کی اور اپنے ہاں ٹھہرا لیا کہ صحت ہوگی تو آگے سفر کرنا۔ باقی قافلہ تجارت والا جو تھا وہ واپس مکے چلا گیا۔ انہوں نے جا کے مکہ مکرمہ میں یہ خبر دی حضرت عبد المطلب کو کہ حضرت عبداللہ بیمار ہیں اور یثرب میں ٹھہر گئے۔ تو بھیجا گیا حضرت حارث کو، جو حضرت عبداللہ کے بڑے بھائی تھے، کہ جاؤ بیمار پرسی بھی کرو، علاج خدمت تواضع بھی کرو، اگر صحت مند ہو جائیں تو ساتھ مکے لے آؤ۔ حارث ابھی پہنچے نہ تھے کہ حضرت عبداللہ وصال فرما گئے۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا، ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 20 برس تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض نے کچھ اوپر بھی لکھی ہے تھوڑی سی، محتاط درمیانی روایت 20 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا تھا مدینہ منورہ میں، سرزمین مدینہ پر، اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ اس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن اقدس میں رحم مادر میں منتقل ہوئے کوئی 2-2.5 ماہ ہو چکے تھے۔ آپ اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تقریباً 2.5 ماہ کے تھے۔ حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا،
مدینہ منورہ میں ان کی قبر بنی، وہیں دفن ہوئے۔ اب ایک بات اور سن لیں، 21، 20 اور 21 جنوری جی سن 1978 نوٹ کریں، مسجد نبوی کی توسیع کا منصوبہ جب چلا تو اس تاریخ کو وہاں مسجد نبوی کے قریب یہ چند قبریں تھیں، 8 صحابہ کی اور ایک حضرت عبداللہ کی رضی اللہ عنہم، ان کی قبور مقدسہ تھیں، اور وہاں ایک پتھر پر دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر سیدنا عبداللہ کی ہے جو حضور کے والد ماجد ہیں۔ ترکوں نے یہ چیزیں خلافت عثمانیہ کے دور میں، ترک مسلمانوں کی جب یہاں حکومت تھی مدینہ منورہ پر، تو انہوں نے ہر قبر کو محفوظ کیا تھا، ہر قبر پر قبے بنے تھے اور زائرین کو زیارت کی تمام سہولتیں حاصل تھیں، اور تمام قبروں پر ان کے نام لکھے تھے، یہ فلاں کی قبر، یہ فلاں کی قبر، یہ فلاں کی قبر۔ سن 1978 میں 20 جنوری یا 21 جنوری کو پاکستان کی تمام بڑی بڑی اخباروں میں اور خصوصاً نوائے وقت میں یہ خبر چھپی تھی کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے دوران 8 صحابہ کی قبریں کھودی گئیں اور حضور کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ کی قبر مبارک بھی کھودی گئی، اور یہ تمام ذوات مقدسہ کے اجسام نکالے گئے اور رات کے وقت ان کو جنت البقیع میں منتقل کیا گیا۔ جن لوگوں نے قبروں کی کھدائی کی ان میں اکثر پاکستانی تھے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو آج بھی موجود ہیں، زندہ ہیں، انہوں نے خود مجھے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں مدینہ منورہ میں، وہ ساری داستان سنائی جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھدائی کی۔ اخبارات میں یہ خبر چھپی اور ساری دنیا میں یہ واقعہ مشہور ہوا کہ حضور کے والد ماجد سیدنا عبداللہ اور دیگر 8 صحابہ کو جب قبروں سے نکالا گیا، سارا مدینہ خوشبو سے مہک اٹھا، اور 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے اور ان کے چہرے بھی تر و تازہ تھے، چہرے بھی تر و تازہ۔ اب میں آپ کی توجہ اس مسئلے کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی ہوں یا صحابی یا ولی سب مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، قبر کی مٹی ان کے جسموں کو کھا جاتی ہے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں چھوڑتی، یہ جو بنیاد رکھی ہے ان لوگوں نے اس بات پر، قبروں پہ کیا لینے جاتے ہو؟ ان کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں وہ تو مر گل سڑ گئے، قبر میں تو مٹی میں مل کے ختم ہو گئے، وہاں کیا لینے جاتے ہو؟ یہ ہے ان کے عقیدے کی بنیاد۔ اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی ولی سب مر کھپ گئے، معاذ اللہ، مٹی میں مل کے ختم ہو گئے۔ کس کی فاتحہ پڑھتے ہو، کہاں جاتے ہو، کیا کہتے ہو، کس کو سلام کرتے ہو، وہ تو ختم ہو گئے۔ اچھا، ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں واہ میرے خدایا تیری قدرت پہ قربان جاؤں،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خود تمہارے ہاتھوں سے میں اس نبی کے غلاموں کو اور اس کے باپ کو ان کی قبریں کھدواؤں گا اور تمہیں دکھاؤں گا کہ جس نبی کے غلام قبروں میں، جس نبی کے امتی 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود قبروں میں زندہ ہیں، ان کا نبی زندہ کیوں نہیں ہوگا؟ قدرت نے یہ دلیل قائم کی۔ ہماری سنیوں کی باتیں یہ لوگ نہیں مانتے تھے، سنی علماء کی باتوں کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا سنیوں تم چپ رہو، میں ان کا تھپڑ ان کے منہ پہ مارتا ہوں۔ ان کے تھپڑ سے ان کا منہ پھیر کے قدرت نے رکھ دیا۔ فرمایا کھول کے دیکھ لو کون گلا ہے، کون سڑا ہے۔ ان کے تو کفن بھی میلے نہیں، ان کے تو چہرے بھی تر و تازہ ہیں۔ جس نبی کی امت کی یہ شان ہے، اس نبی کی شان حیات کیا ہو؟ کہو سبحان اللہ۔ اس مسئلے کے دو پہلو ہیں، اس مسئلے کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ قبریں کیوں کھودی، وہیں چار دیواری بنا کے محفوظ رہنے دیتے۔ جب قبروں کے اردا گرد چار دیواری بن جائے، خواہ وہ مسجد کے درمیان بھی ہوں، تو آگے پیچھے صفیں نمازیوں کی کھڑی ہو جائیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس طرح سترہ آگے رکھ دیں تو آگے سے لوگ گزرتے رہیں، نماز ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح وہ دیوار چار دیواری بن جائے تو سترہ ہو جاتا ہے، وہاں نماز جائز ہے۔ مسجد نبی کی توسیع ہو جاتی، قبریں وہیں رہتی، نمازیں پھر بھی جائز تھیں۔ منع تو نماز اس وقت ہے جب نمازی اور قبر کے درمیان آڑ کوئی نہ ہو، قبر آگے ہو اور اس کی طرف نماز پڑھے، یہ منع ہے۔ جب درمیان میں کوئی لاٹھی، کوئی پردہ، کوئی دیوار کھڑی کر دی جائے، کوئی پردہ حائل کر دیا جائے، آگے بے شک قبر ہو، نماز ہو جاتی ہے۔ تو چار دیواری بنا کر نمازیں ہوتی رہتی۔ آج بھی مسجد نبوی میں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو حضور کی قبر انور کے آگے بھی صفیں ہوتی ہیں، قبر انور سے پیچھے دور تک نمازیوں کی صفیں، حضور کی قبر کی طرف منہ ہوتا ہے، جالیوں کی طرف لوگ منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے، ہو رہی ہیں نمازیں۔ خانہ کعبہ میں 360 نبیوں کی قبریں ہیں، چار دیواری کا بھی کسی کو پتہ نہیں کہاں بنائے۔ 360 نبیوں کا قبرستان ہے خانہ کعبے میں، جہاں طواف ہوتا ہے، نمازیں ہوتی ہیں، سب کی نمازیں ہو رہی ہیں۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ قبریں وہاں سے نکالی جاتی ہیں مسجد کی توسیع کے لیے، لیکن ان کی عادت ہے ناجائز کام کرنے کی، قبریں اکھاڑنا، قبریں اکھاڑنا۔ نہیں سمجھے؟ قبریں کون اکھاڑتے ہیں؟ یہ قبریں اکھاڑنے والی کون؟ ان کی پرانی عادت ہے مسلمانوں کی قبریں اکھاڑنا۔ انہوں نے اپنی عادت پوری کی، انہوں نے یہ کہ جی اگر مسجد نبوی میں کوئی قبر آ گئی تو نماز نہیں ہوگی، شرک ہو جائے گا۔ یہ غلط مسئلہ ہے، جھوٹا مسئلہ ہے۔ آگے دیوار بنا دو، پیچھے جماعت کھڑی ہو جائے، نماز سب کی ہوگی، کوئی شرک ورک نہیں ہوتا۔ اب بھی تو پڑھ رہے ہیں نا مسجد نبوی میں نمازیں حضور کی قبر کی طرف منہ کر کے، آگے دیوار ہے، بس نمازیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ مسئلہ کوئی نہیں تھا، یہ ان کی ضد تھی، یہ ان کی پرانی عادت ہے قبریں اکھاڑنا۔ آج بھی آپ دیکھیں، یہ پاکستان سے جو لشکر طیبہ، یہ وہابیوں کی تنظیم ہے، مرید کے والی، تو حکومت پاکستان سے، ہماری حکومت بھی بخشی بخشائی ہے، پتہ اس کو بھی کوئی نہیں کیا ہو رہا ہے، بخشی بخشائی حکومت۔ یہ یہاں سے جہاد کشمیر کے نام پر چندے لیتے ہیں، اور آپ سنی لوگ ہی ماشاءاللہ ان کی جھولیاں اور جیبیں اور تجوریاں بھرتے ہیں، آپ سنی لوگ ہی
آپ کے سامنے جولی پھیلا کے مانگنے آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہی کوئی نہیں اپنا کون ہے غیر کون ہے، یہ جس کو چندہ دے رہے ہیں یہ ہمارے نبیوں ولیوں کی قبریں ہی اکھاڑیں گے۔ آپ بڑی بولی قوم ہیں، سنی قوم، آپ کو سچی بات کہی جائے تو آپ غصہ مناتے ہیں، اس لیے ہوش میں آؤ۔ یہ لوگ آپ سے چندے لے کر، ٹریننگ لے کر جہاد کشمیر کے نام پر کشمیر میں داخل ہوئے، اور وہاں جا کے 1.25 لاکھ ولیوں کے دربار ہیں کشمیر میں، مزارات۔ ان ظالموں نے پہلے ان مزاروں پر حملے کیے، یہ لشکر طیبہ والوں نے، اور یہ حزب المجاہدین کا جو ہیرو تھا جس کو میجر مست گل کہتے ہیں آپ لوگ، یہ میجر بدمست، مست نہیں بدمست، یہ وابی ہے، اس نے چرار شریف کو آگ لگائی جا کر۔ میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، کوئی غلط بات نہیں کروں گا، غیر مصدقہ بات نہیں کروں گا۔ اندر سے جو مجاہدین کی ٹولیاں آئی ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اندر ہم نے فون پر بات کر کے رابطے قائم کیے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ اصل صورتحال یہ ہے۔ یہ کشمیر میں انہوں نے قبریں اکھاڑنی شروع کر دی ان مجاہدوں نے، اور یہاں بھی ان کا پروگرام ہے کہ پاکستان میں ہم سارے مزار گرائیں گے، قبریں اکھاڑیں گے۔ ان کا ایک مسخ شدہ گروپ سعودی عرب میں بھی ہے، وہ یہی کام کرتا ہے، وہاں بھی قبروں کے دشمن، قبریں اکھاڑنا، قبریں مسمار کرنا، یہ ان کا مسلک ہے، یہ ان کا دین ہے جو انہوں نے نیا دین بنایا ہے۔ بے شک قبروں کو ڈھاتے ہیں، مزارات کو ڈھاتے ہیں، خانقاہوں کو آگ لگاتے ہیں۔ استغفر اللہ العظیم۔ آپ لوگ ان کی لمبی لمبی داڑیاں اور ماتھے پہ سجدوں کے نشان دیکھ کے آپ ان کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ آپ بڑی بولی بالی قوم ہیں، آپ کو اصل بات کا پتہ نہیں ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر زمانے میں میری امت میں کچھ ایسے گروہ پیدا ہوں گے جو میری امت کے نمازیوں سے زیادہ نمازیں پڑھیں گے، قرآن بھی ان سے زیادہ پڑھیں گے، داڑیاں لمبی لمبی ہوں گی، اور اکثر ان کی نشانی مونچھیں پست کرنا اور سر منڈانا۔ یہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی۔ ان کی لمبی نمازیں ہوں گی، لمبے رکوع ہوں گے، بڑے پرہیزگار ہوں گے، لیکن میرے دین سے اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے، پھر واپس نہیں آ سکتا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا ذیاب فی ثیاب، وہ انسانوں کے لباس میں بھیڑیے ہوں گے۔ مسلمانوں کو قتل کرنا، قبروں کو گرانا، خانقاہوں کو مسمار کرنا، یہ اس قوم کی پہچان ہے۔ یہ وہ گروہ ہے جس کو رسول اللہ نے شیطان کا سینگ قرار دیا تھا، فرمایا تھا میری امت میں پیدا ہوگا وہ گروہ، ان سے بچنا، تم ان سے دور رہنا، ان کو اپنے سے دور رکھنا، اگر تم ان کے ساتھ گھل مل گئے سیدھے دوزخ میں جاؤ گے۔ یہ آپ کے سنی علماء آپ کو حدیث سناتے ہیں بخاری اور مسلم کی، آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں جی وہ بھی مولوی، یہ بھی مولوی، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں۔ ہم نے آپ کو بارہا بتایا ہے امام حسین کو قتل کرنے والے کربلا میں وہ بھی قرآن پڑھتے تھے، تو قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ لگ جاؤ گے، ہر قرآن پڑھنے والے کے ساتھ۔ حضرت علی کے خلاف جو لوگ حملہ کر کے آئے تھے، آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ نیزوں پر قرآن اٹھا کے آئے تھے، ان میں بھی قرآن کے حافظ قاری اور عالم تھے۔ آپ دھوکے کھاتے ہیں۔ سنو سنو، نجات اور بخشش صرف اہل سنت کے لیے، باقی تمام 72 فرقے جہنمی اور دوزخی ہیں، اور ان کے دوزخی اور جہنمی ہونے میں کیا شک ہے جو ہمارے نبی کے ماں باپ کو جہنمی اور دوزخی کہتے ہیں؟ ہم انہیں جنتی مان سکتے ہیں؟ نہیں مان سکتے۔ آمدم برسر مطلب حضرات میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ایک طرف تو
یہ لوگ حضور کے والدین کی قبریں گراتے رہے، ایک طرف یہ اپنی عادت پوری کرتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے قرآن میں کہ میں ظالموں کی رسی کچھ ڈھیلی چھوڑ دیتا ہوں کہ کر لو کچھ عرصے کے لیے، پھر جب میں پکڑوں گا تمہیں چھڑا کوئی نہ سکے گا۔ ان کی رسی تھوڑی سی ڈھیلی کی ہوئی ہے، اس میں حکمت ہے اللہ کی، لیکن ان کی پکڑ کا وقت بھی قریب آ رہا ہے، یاد رکھنا۔ انہوں نے اپنے اسی برے عقیدے اور بری عادت کو نبھانے کے لیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ کی قبر کو بھی مسمار کر دیا ہے۔ یہ تازہ واقعہ ہے، اس رمضان میں جو رمضان گزر گیا اس میں یہ واقعہ ہوا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ پتھر اٹھا کے پھینکے ہیں قبر سے، بلکہ اس پہاڑی پر بلڈوزر لے کے گئے اور قبر مبارک کے اوپر بلڈوزر پھیرا اور 4-4 6 فٹ نیچے تک قبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا ہے۔ اب جب ہمارے لوگ وہاں گئے تو وہاں شرطوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے نبی کی ماں کی قبر کو مسمار کر دیا ہے اور اس کا جسم نکال کر کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا ہے۔ ایک خبر یہ ہے کہ جسم کو دوسری جگہ منتقل کیا ہے۔ تو وہ جو لوگ ہمارے پہنچے سید اخلاق شاہ کراچی والے، انہوں نے ان شرطوں سے پوچھا کہ تم نے حضور کی والدہ ماجدہ کی قبر کو کیوں اکھاڑا ہے؟ تو معاذ اللہ، توبہ، 1000 بار توبہ، استغفر اللہ۔ ان بدبختوں شرطوں نے جواب دیا کہ وہ کافرہ تھی۔ وہ کافرہ تھی، اس لیے ہم نے اس کی قبر اکھاڑ دی ہے۔ نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نباشد۔ اب دیکھیں حضرات، سوچیں آپ اس کو فرقہ واریت نہ سمجھیں۔ میں اپنی حکومت کو بھی متنبع کرنا چاہتا ہوں، اپنی انتظامیہ کو بھی۔ CID والے یہاں موجود ہیں، لکھ لیں، یہ فرقہ واریت نہیں ہے جو ہم بات کرتے ہیں، یہ پاکستان کے 13 کروڑ مسلمانوں کے دل کی آواز ہے۔ ہر مسلمان کی آنکھ خون کے آنسو رو رہی ہے۔ اگر موجودہ حکومت نے کوئی غیرت مندانہ قدم نہ اٹھایا تو اس حکومت کا حشر بھی پچھلی حکومتوں جیسا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نہ حکومت کے مخالف ہیں نہ حکومت کے حامی ہیں، جو اچھا کام کرے ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب، ہمیں آپ سے توقع ہے کہ آپ دین کی خدمت کریں گے، خدا جانے یہ توقع آپ سے پوری ہوتی ہے کہ نہیں، اللہ آپ کو توفیق دے۔ لیکن آپ یہ بات یاد رکھیں، سعودی عرب کا تیل اور سونا دے کر للچائیں نہ، پیسے کا روب قبول نہ کریں۔ اس کمینی دنیا پر ہم کروڑ بار لعنت بھیجتے ہیں۔ سعودی عرب کے پیسے دیکھ کر تم للچا جاتے ہو، سرمایہ داروں، حکمرانوں، بے غیرت مولویوں، اور تم سعودی عرب کے اس اقدام کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے۔ کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ تم مجرم ہو، تم نبی پاک کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ مجھے بتاؤ، تمہارے ماں باپ کی کوئی قبریں اکھاڑ جائے تمہیں دکھ ہوگا کہ نہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ۔ حضور کے ماں باپ کی قبریں اکھاڑی جائیں، حضور کو دکھ نہیں ہوتا؟ نبی کا دل دکھاتے ہو، ظالموں پھر مسلمان بھی کہلاتے ہو۔ حضرت قاضی ابو بکر ابن عربی رحمت اللہ علیہ کا یہ قول مشہور ہے، ان سے کسی نے پوچھا، فتویٰ طلب کیا کہ جو حضور کے ماں باپ کو جہنمی کہے وہ کون ہے؟ فرمایا انہو ملعون، وہ لعنتی ہے۔ یہ فتویٰ ہے علماء امت کا، جو حضور کے ماں باپ کو جہنمی کہے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ وہ لعنتی ہے۔ سن لو غور سے، کیوں؟ اس کے لعنتی ہونے پر دلیل، حضرت قاضی ابو بکر ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کہا، میں قرآن پیش کرتا ہوں دلیل۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ کو ایذا دیں یا اللہ کے رسول کو ستائیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ تو حضرت ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی کے ماں باپ کو جنمی کہنے سے اولاد کا جی نہیں دکھتا، ایذا نہیں ہوتی، بولو۔ تو جو ماں باپ حضور کے ماں باپ کو جہنمی کہے معاذ اللہ، کیا حضور کو ایذا نہیں دیتا وہ؟ اور خدا کہتا ہے جو میرے نبی کو ایذا دے وہ لعنتی ہے۔ پتہ چلا جو حضور کے ماں باپ کو جہنمی کہے وہ تو یاد رکھو، ایک طرف تو یہ بہت بڑا جرم کیا انہوں نے قبریں اکھاڑنے کا، سیدہ آمنہ کی قبر کی توہین کی، بے حرمتی کی۔ یہ پچھلے دنوں ایک سینیٹر ہے وہابی ساجد میر، اس نے سعودی عرب کے نائب وزیر اعظم کا بیان خود اخباروں میں داغ دیا، حالانکہ نہ اس نے بیان دیا نہ اس نے کچھ کہا۔ جھوٹے لوگ ہیں یہ، اپنی طرف سے اس سے پوچھو کہ تو سعودی عرب کا ترجمان ہے، تو حکومت سعودیہ کا نمائندہ ہے، تجھے کس نے نمائندہ مقرر کیا ہے؟ کیا تو حکومت پاکستان کا نمائندہ ہے؟ تو ایک گستاخ بے ادب ملا ہے۔ وہ پاکستان کے مسلمانوں کے زخموں پر مزید مرہم لگانے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی وہاں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، اور کون تصور کر سکتا ہے؟ حالانکہ سید اخلاق شاہ کراچی والے وہاں سے مسمار شدہ قبر کا فوٹو لے کے آئے۔ جی بے شک۔ ہمارے آزاد کشمیر کے بہت بڑے مشہور شخصیتیں حضرت صاحبزادہ پیر محمد عتیق الرحمن فیض پوری، سجادہ نشین آستانہ عالیہ ڈھانگری شریف، وہ خود زیارت کے لیے وہاں گئے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر مبارک کو اڑا کے پتھر پہاڑی سے نیچے گرا کے پہاڑی کا اوپر والا حصہ ہی غائب کر دیا ہے، بلڈوزر پھیر دیے گئے۔ چشم دید گواہ حلف اٹھا کر کہنے والے موجود ہیں۔ اور مولانا عبدالستار خان نیازی، انہوں نے 2 دن پہلے سینٹ کے اندر یہ تحریک پیش کی ہے کہ ہم سعودی عرب کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ ہمارے نبی کی ماں کی قبر کو بلڈوز کرے، اس لیے کہ یہ سعودی عرب کا اندر کا معاملہ نہیں، یہ ساری کائنات کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ جس نے نبی پاک کا کلمہ پڑھا ہے یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ سعودی عرب کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہماری غیرت کا مسئلہ ہے۔ ہم چاہتے ہیں مسلمان ملکوں میں اتحاد ہو، ہم روزانہ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ مسلمانوں کو ایک کر دے، لیکن اس قسم کے مسلمان جو مسلمانوں کی غیرت کا مذاق اڑائیں، نبی پاک کا دل دکھائیں، اللہ کی لعنت کے مستحق بنے، وہ کسی معافی کے حقدار نہیں۔ لہذا پورا عالم اسلام ان لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے جنہوں نے حضور کی والدہ کی قبر کی بے ادبی کی ہے۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ڈرو مت، سعودی حکومت سے پوچھو تو نے یہ کیوں کیا، اس کا جواب دے، قبر بحال کی جائے۔ کیا آپ اس مطالبے کی حمایت کرتے ہیں؟ ہاتھ اوپر اٹھائیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ نے اس مطالبے کی حمایت کر کے اپنے نبی کا دل خوش کیا۔ میرا ایمان ہے کہ جو آدمی حضور کی ماں کی قبر کا احترام رکھے گا اور اس احترام کا مطالبہ کرے گا وہ نبی پاک کی شفاعت کا مستحق ہو جائے۔ ہم پہ حضور کی نگاہ کرم ہے۔ اور لوگ تو اپنے دشمنوں کی قبروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، لوگ تو دشمنوں کی قبروں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔
ظالموں تم نے کیسا کلمہ پڑھا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی ماں کی قبر پر ظلم ڈھاتے ہو۔ حضور کی حدیث کہلاتے اہل حدیث ہیں، حضور کی حدیث نہیں پڑھتے نہ مانتے۔ حضور نے فرمایا قبرستان میں جوتا لے کر مت جاؤ، قبروں کی توہین ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کسی کی قبر پر بوجھ نہ ڈالو، قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ قبر پر بوجھ ڈالنا منع ہے، قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ ظالموں تمہیں حضور کی یہ حدیث یاد نہیں آئی؟ حضور تو اپنے ہاتھ سے کسی قبر پر بوجھ ڈالنے کو بھی حرام قرار دیتے ہیں، اور تم میرے نبی کی ماں پر بلڈوزر چڑھاتے ہو۔ تم نے کتنی تکلیف دی ہوگی میرے نبی کی ماں کو، بلڈوزر چلائے ہیں قبر پر۔ وہاں تو ہاتھ کا دباؤ ڈالنے کی اجازت نہیں، وہاں تو بوجھ ڈالنے کی اجازت نہیں، بلڈوزر پھیرانے کی کس شریعت نے اجازت دی ہے؟ کس قانون میں لکھا ہے؟ کون سی شرافت ہے؟ کون سی دیانت ہے؟ یہ کون سی مسلمانی ہے کہ سید الانبیاء کی ماں کی قبر پر بلڈوزر پھیرے جائے؟ ظالموں یہ جرات تو کافر بھی نہیں کر سکتے جو تم کر رہے ہو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ معاملہ اہل اسلام کا معاملہ ہے، اس کو دبانے کی کوشش نہیں کی جائے۔ ہم حکومت کو کہنا چاہتے ہیں یہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ سعودیہ حکومت خود بولے، جواب دے، قبر کو بحال کرے، بے حرمتی ختم کرے۔ بلکہ سینٹ کے ایک ممبر نے تو اعلان کر دیا ہے کہ ہم سعودی عرب سے صرف حضور کی والدہ کی قبر کا حساب نہیں لیں گے، سارے جنت البقیع کا حساب لیں گے۔ جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کی قبریں بلڈوز کی گئی ہیں، 10,000 صحابہ کی قبریں بلڈوز کی گئی ہیں۔ یہ کو سنو، مومن کی عزت مسجد کی عزت سے زیادہ۔ بابری مسجد ہندوستان والے ہندوؤں گنڈوں نے شہید کی، پورا عالم اسلام سراپا احتجاج بن گیا۔ جنہوں نے رسول اللہ کے صحابہ کی اور ماں باپ کی قبریں شہید کی ہیں انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تم کیسے مسلمان ہو؟ تمہاری غیرت ایمانی کدھر گئی پاکستان کے حکمرانوں؟ حضرات میں آپ کے زخموں پر زیادہ نمک پاشی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ میں بھی زخمی ہوں، میرا دل بھی زخمی ہے۔ صرف ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بے ادبو گستاخو تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے ابھی نبی پاک کے غلام زندہ ہیں، حضور کے عاشق ہیں، ابھی تمہیں آسانی سے یہ کام نہیں کرنے دیں گے۔ ہاں ہمیں میدان میں تلوار بن جانا بھی آتا ہے، جلال حیدر کرار بن جانا بھی آتا ہے۔ اگر حملہ کرے ظالم کوئی ناموس احمد پر تو ہم کو ہر قدم پر دار بن جانا بھی آتا ہے۔ آئیے اب دلائل کی دنیا میں دو باتیں کر جائیں۔ میرے نبی کے والدین کی شان قرآن سے پوچھو، خدا سے پوچھو۔ 30واں پارہ سورہ بلد، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدْ، اے محبوب میں تیرا خدا ہو کر تیرے والد کی قسم اٹھاتا ہوں، تیرے میلاد کی قسم اٹھاتا ہوں۔ جس کے باپ کی قسم خدا اٹھائے وہ باپ کیسا ہوگا؟ اگر باپ ایسا ہوگا تو ماں کیسی ہوگی؟ خدا کا قسم اٹھانا حضور کے والدین کی، آباء و اجداد کی۔ مفسرین نے لکھا ہے اس آیت میں آدم علیہ السلام سے لے کر عبداللہ تک اللہ نے سب کی قسم اٹھا دی۔
حوا سے لے کر حضرت آمنہ تک خدا نے سب کی قسم اٹھائی ہے. خدا تو عبداللہ اور آمنہ کی قسمیں اٹھائے اور تو ان کی قبریں ڈھائے. شرم تجھ کو مگر نہیں آتی. قرآن کی دوسری آیت سبحان اللہ. آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, سنیے غور سے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. سبحان اللہ. سورہ شعراء, سورہ شعراء کی آیت. اللہ فرماتا ہے وتوکل علی اللہ العزیز الحکیم. اے نبی تو اپنے اللہ پر جو غالب حکمت والا ہے توکل کر. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم, وہ اللہ جو تجھے دیکھتا رہتا ہے. حین تقوم, جب تو قیام میں کھڑا ہوتا ہے. جب تو کھڑا ہوتا ہے وہ تجھے تکتا رہتا ہے. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اور یہ بات کوئی آج کی نہیں, تیرا اللہ تجھے دیکھتا رہا ہے جب سے تو ساجدین کی پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا آتا رہا ہے. وَتَقَلُّبَكَ اے تَنَقُّلَكَ فِي السَّاجِدِينَ اے فی اصلاب الطیبین وارحام الطاہرات. پڑھو تفسیریں. اس آیت کی تفسیر مفسرین نے یہ کی, اللہ فرماتا ہے محبوب جب تو اپنے آباء و اجداد باپوں اور ماؤں کی پشتوں اور رحموں میں گھومتا تھا, ایک پشت سے دوسری پشت میں, ایک رحم سے دوسرے رحم میں, جب سے تو گھومتا ہوا آیا, جہاں جہاں سے گھومتا آیا تیرا خدا تجھے تکتا ہی رہا. ہاں ہاں. اب سنیے, یہ ہے قرآن. اللہ کہتا ہے میں تکتا رہا جب تو گھومتا رہا ساجدین کی پشتوں میں. ساجدین کے معنی اللہ کو سجدہ کرنے والے. ساجدین کہہ کے بتایا کہ جن پشتوں اور جن رحموں سے گھومتا ہوا اے محبوب تو اس دنیا میں آیا ہے, وہ رحم, وہ پشتیں, وہ باپ, وہ مائیں, وہ سب ساجدین ہیں, مشرکین نہیں ہیں, وہ سب ساجدین ہیں. لو جی, اللہ نے اعلان کر دیا کہ میرے نبی کی پشتیں ساجدین کی پشتیں ہیں, اور میرا نبی جن رحموں سے منتقل ہو کے آیا وہ ساجدات کے رحم ہیں, وہ ساجدین ہیں. کیا معنی؟ جو ساجد ہوتے ہیں وہ مشرک وہ کافر نہیں ہو سکتے, وہ ساجدین ہوتے ہیں. تو قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا اے نبی تو ساجدین کی پشتوں سے آیا ہے, تو سجدہ کرنے والے باپوں, میری توحید ماننے والے باپوں اور میری توحید ماننے والی ماؤں کے رحم سے آیا, اور میں تجھے تکتا رہا, تک رہا ہوں, تکتا رہوں گا. یہ دیکھو خدا کیا کہہ رہا ہے, وہ دیکھو ملا کیا کہہ رہا ہے. خدا کہتا ہے میرے نبی کے ماں باپ ساجد تھے, ملا کہتا ہے کافر تھے. خدا کی مانے یا ان کی؟ اونچے بولو. مسئلہ سمجھ میں آ رہا؟ قرآن کی تیسری آیت پڑھتا ہوں. لقد جاءکم, سورہ توبہ
لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ فرماتا ہے تمہارے پاس جو رسول آیا ہے، من انفسکم، انفسکم، انفسکم پڑھیں آیت تو معنی ہے تمہاری جانوں سے آیا، سبحان اللہ، لیکن تفسیر روح البیان اور دیگر تفاسیر لکھتے ہیں حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ کی زبان سے یہ آیت یوں بھی سنی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، سبحان اللہ۔ اب یہ آیت کا تلفظ دو طرح ہوا، انفسکم، انفسکم، انفسکم بھی حضور نے پڑھا، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے انفسکم بھی حضور کی زبان سے سنا۔ معلوم ہوا یہ آیت دونوں طریقوں سے پڑھنی جائز ہے، کیونکہ حضور نے دو طریقوں سے پڑھی، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یا یوں لقد جاءکم رسول من انفسکم، دونوں طرح آیت ہے، دونوں طرح پڑھیں تو یہ قرآن ہی ہے، ٹھیک ہے بات۔ اگر پڑھیں من انفسکم تو مانا کہ رسول تمہاری جانوں سے آیا، تم میں سے آیا، اور اگر انفسکم پڑھیں تو اس کا معنی ہے کہ میرا رسول جو تمہارے پاس آیا ہے نا، وہ تمہارے درمیان جتنے نفیس لوگ تھے ان نفیسوں سے آیا، اس کی پشتیں نفیس، جن صلبوں سے آیا وہ صلبیں نفیس، جن رحموں سے آیا وہ رحم نفیس، اس کے آباء و اجداد نفیس، اس کے ماں باپ، خدا تو حضور کے ماں باپ کو نفیس ترین کہتا ہے، انفس کہتا ہے، نفیس ترین ماں باپ۔ خدا حضور کے ماں باپ کو کیا کہتا ہے؟ نفیس ترین، اور جو انہیں جنمی کہے ہم اس کو کہتے ہیں خبیث ترین، ٹھیک ہے، پکی بات ہے۔ خدا تو نفیس ترین کہے اور یہ پھر بھی نبی کے ماں باپ کو کافر اور جنمی کہیں، لہذا ہمارے نزدیک ایسے لوگ خبیث ترین ہیں، خبیث ترین، گندے ترین لوگ۔ خدا کہتا ہے انفسکم، اے نبی تو نفیس لوگوں سے آیا۔ آہا، تین آیتیں میں نے پڑھی ہیں، وقت تھوڑا ہے ورنہ پڑھتا جاتا مزید۔ اب ایک حدیث بھی سن لو، سبحان اللہ۔ یہ حدیث زرقانی علی المواہب میں ہے، یہ حدیث شیخ محقق نے اشہۃ اللمعات میں نقل کی، یہ حدیث اور بہت ساری کتابوں میں ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جب تخلیق فرمائی تو اس کے دو حصے کیے، جو سب سے اچھا حصہ تھا اسے آدم کو بنایا۔ سبحان اللہ۔ آدم تخلیق میں جو سب سے اعلیٰ اور اشرف تخلیق تھی اس میں آدم علیہ السلام کو بنایا۔ پھر آگے جب اللہ نے تقسیم کی تو اولاد آدم سے بنو مضر اس کو اچھا بنایا، اولاد آدم تخلیق سے اولاد آدم کو چنا، اولاد آدم سے اللہ نے بنو مضر کو چنا، بنو مضر سے اللہ نے قریش کو چنا، قریش سے پھر اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا، تو میں چنی ہوئی پشتوں سے آیا ہوں، چنے ہوئے رحموں سے آیا ہوں، اور ان کا چناؤ اللہ نے کیا۔ آہا، معلوم ہوا حضور کے ماں باپ اللہ کا چناؤ ہیں۔ اللہ بھلا گندوں کو چنتا ہے، مشرکوں کو چنتا ہے، کافروں کو چنتا ہے؟ نہیں نہیں،
تو حضور کے اس ارشاد سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو اچھوں میں سے چنا ہے. ماں باپ اچھے تھے تو حضور اچھوں میں سے چنے گئے. اچھا ہونا ثابت ہو گیا. مشرک اچھے نہیں ہوتے. پھر حضور کی حدیث، اگلی حدیث دوسری، آپ نے فرمایا لم ازل ان کلو من اسلاء بالطیبین الی ارحام الطاہرات سبحان اللہ مصفن مہذبن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آدم سے لے کر مجھ تک میں جن پشتوں اور ریموں سے آیا وہ پشتیں پاک تھیں، وہ ریم بھی پاک تھے. پاک پشتوں اور پاک ریموں سے میں آیا ہوں. یہاں تک کہ میرے ماں باپ آبا و اجداد مصفن مہذب صاف ستھرے ہیں. صاف ستھرے میرے ماں باپ صاف ستھرے. حضرات گرامی اب توجہ فرمائیے. جو لوگ حضور کے ماں باپ کو کافر اور مشرک ثابت کرتے ہیں وہ غور سے سنیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا انما المشرکون نجس. مشرک گندے لوگ ہیں، مشرک نجس ہیں، مشرک پلید ہیں. ٹھیک ہے، جو مشرک ہیں وہ کیا ہیں؟ نجس. وہ نجس ہیں. اور حضور کیا فرماتے ہیں؟ میرے ماں باپ مصفن مہذبن اسلاب طیبین الی ارحام طاہرات. میرے ماں باپ طیب تھے، میرے ماں باپ طاہر تھے، میرے ماں باپ مصفہ تھے، میرے ماں باپ مہذب تھے، میرے ماں باپ پاک تھے. میں پاک پشتوں سے، میں پاک رحموں سے آیا. جو مشرک ہوتا ہے وہ پاک نہیں ہوتا، وہ نجس ہوتا ہے. معلوم ہوا زبان نبوت نے اپنے ماں باپ کو پاک کہہ کر یہ ثابت کر دیا میرے ماں باپ مومن ہیں، پاکیزہ ہیں، جنتی. ذرا کھل کے سبحان اللہ. حضور کے والدین کے متعلق، ان کے ایمان کے متعلق امت کے جلیل القدر علماء کے 3 قول ہیں. 3 آخری بات کر رہا ہوں. 3 قول ہیں. ایک قول یہ ہے جو امام رازی نے تفسیر کبیر میں نقل کیا، وہ یہ ہے کہ حضور کے والدین دین ابراہیمی پر تھے. دین ابراہیمی پر تھے، اور دین ابراہیمی پر ہونا ان کے جنتی ہونے کا ثبوت ہے. ایک بات. دوسرا قول، حضور کے ماں باپ دین فطرت پر تھے. فطرت کس کو کہتے ہیں؟ جس زمانے میں کسی نبی نے اعلان نبوت نہ کیا ہو، نبوت کی دعوت سے وہ زمانہ خالی ہو، اس زمانے کو کیا کہتے ہیں؟ زمانہ فطرت. تو حضرت عبداللہ جس وقت وصال کر گئے، ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے تھے، تو کسی نبی کی دعوت کا دور نہیں تھا، وہ فطرت کا زمانہ ہے. حضور کی عمر مبارک 5 سال تھی تقریباً کہ ابوا کے مقام پر آپ کی والدہ سیدہ آمنہ وصال فرما گئیں. حضور کی عمر 5 سال تھی اور اعلان نبوت آپ نے کیا ہے 40 برس کی عمر میں. لہذا آپ کا والد اور آپ کی والدہ ان دونوں تک حضور کی دعوت نہیں پہنچی، لہذا وہ زمانہ فطرت پر ہیں. اور ساری امت کا اس مسئلے پر اتفاق ہے، فطرت کے زمانے کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اللہ پر ایمان ہونا کافی ہے ان کی بخشش کے لیے، کیونکہ نبی کی دعوت کا دور نہیں ہے وہ. لہذا حضور کے ماں باپ زمانہ فطرت کے لوگ ہیں، ان کی بخشش ان کے جنتی ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کا اللہ پر ایمان تھا. اور اللہ پر ایمان ہونے کی دلیل یہ ہے
کہ باپ کا نام عبداللہ ہے. معلوم ہوا وہ اللہ کو ماننے والے تھے, تبھی عبداللہ کہلاتے تھے. اور ان کی ماں کے مومن ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ آمنہ تھی, اور آمنہ ایمان والی کو کہتے ہیں. آمنہ کا معنی ایمان والی. اب میں ان لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں, انہیں پوچھتا ہوں, ظالموں, میرے نبی کے باپ کو عبداللہ بھی کہتے ہو, کافر بھی کہتے ہو, ماں کو آمنہ بھی کہتے ہو, بے ایمان بھی کہتے ہو. اور بے ایمانو, تمہیں شرم نہیں آتی؟ آمنہ کہہ کے کہتے ہو, مومنہ نہیں. عبداللہ کہہ کے کہتے ہو, جنتی نہیں. اگر عبداللہ ہے تو جنتی ہے, اگر آمنہ ہے تو مومنہ ہے. ہمارے علماء اہل سنت کا تیسرا قول, ایک نہیں سینکڑوں کتابیں حدیث کی پیش کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. مدارج النبوہ, اشۃ اللمعات, زرقانی علی المواہب, سبحان اللہ. خصائص کبریٰ. سبحان اللہ. سنو الناسخ والمنسوخ, سبحان اللہ. غور سے سنو. ایک نہیں سینکڑوں محدثین اس حدیث کو اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں. حدیث کیا ہے؟ حجۃ الوداع. حضور نے جو حج کیا اس کا نام ہے حجۃ الوداع, زندگی کا آخری حج, الوداعی حج. اس حج کے 50 دن بعد حضور کا وصال ہوا. 50 دن بعد تقریباً آپ کا وصال ہوا. حجۃ الوداع کے موقع پر جب حضور حج سے فارغ ہو کر واپس ہوئے, حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھو, میں آتا ہوں. آپ دیدہ تھے, آنسو تھے. کچھ دیر لگی, واپس آئے تو مسکرا رہے تھے. سبحان اللہ. ام المومنین فرماتی ہیں میں نے پوچھا حضور گئے تھے تو روتے ہوئے, آئے ہو تو ہنستے ہوئے, سبحان اللہ. راز کیا ہے؟ فرمایا میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو زندہ کر کے میرے سامنے پیش کر, میں ان کو اپنا کلمہ پڑھاؤں. اللہ نے میری دعا قبول کر لی, میری ماں کو بھی زندہ کیا, میرے باپ عبداللہ کو بھی زندہ کیا. وہ مجھے ملے, میں انہیں ملا, میں نے انہیں اپنا کلمہ پڑھایا, وہ میری امت میں شامل ہوئے, پھر ان پہ اللہ نے موت طاری کر دی. کھل کے بولو. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور نے اللہ سے دعا مانگ کر اپنے ماں باپ کو زندہ کرایا تھا اور ان کو اپنا کلمہ پڑھا کے مومن بھی بنایا, امتی بھی بنایا, جنتی بھی بنایا. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے ماں باپ مومن, جنتی, بخشے ہوئے, نجات یافتہ ہے. ہاں, اب میں ایک بڑی علمی بات کو 2 لفظوں میں ادا کرتا ہوں. یہ گستاخ اور بے ادب لوگ کچھ حدیثیں پیش کرتے ہیں, 1-2 کچھ روایتیں 1-2 پیش کرتے ہیں کہ جی حضور کے والدین مومن نہیں تھے. اس پر ایک یہ بات کہتے ہیں کہ حضور نے کہا یا اللہ میں اپنے ماں باپ کی قبر پر جانا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا جاؤ, اجازت ہے. حضور نے کہا میں ان کی بخشش کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا نہیں اجازت. تو یہ کہتے ہیں جب بخشش کی دعا کی اللہ نے اجازت نہ دی تو معلوم ہوا وہ بخشے ہوئے نہیں تھے. دیکھو دماغ الٹا.
ان بے ادبوں سے پوچھو کہ اگر وہ مشرک اور کافر تھے تو قرآن دو باتیں کہتا ہے، کافر اور مشرک کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے اور اس کی قبر پر بھی نہیں جانا چاہیے۔ قرآن کے لفظ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کافروں اور مشرکوں کی قبروں پر بھی نہ جاؤ۔ اور ساتھ حدیث یہ پڑھتے ہیں کہ حضور نے عرض کی یا اللہ میں ماں باپ کی قبروں پر جاؤں، اللہ نے کہا ضرور جاؤ۔ حضور نے کہا یا اللہ میں ماں باپ کی بخشش کی دعا کروں، اللہ نے کہا نہیں۔ اب سوچو نا مطلب کیا ہے، اگر وہ کافر اور مشرک تھے تو قبروں پر جانے کی اجازت کیوں دی؟ قبروں پر جانے کی اجازت، کافروں اور مشرکوں کی قبروں پر جانے کی اجازت قرآن میں اللہ نے بند کر دی ہے۔ حضور کو کہا ماں باپ کی قبروں پہ جاؤ، جانے کی اجازت دے دینا، دلیل ہے کہ حضور کے ماں باپ مومن تھے۔ سمجھے بات؟ باقی جی بخشش کی دعا کے لیے کہا تو اللہ نے کہا نہیں اجازت، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا محبوب بخشش کی دعا تو ان کے لیے کرنی چاہیے جو نہ بخشے جانے والے ہوں، وہ تو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں، وہ تو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں، ان کے لیے بخشش کی دعا کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کیونکہ چھوٹے بچے کی نماز جنازہ جب پڑھتے ہیں، بڑوں کی نماز جنازہ میں کہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا، اے اللہ زندوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، بڑوں کے لیے بخشش کی دعا۔ اور جب چھوٹے بچے اور بچی کی جنازہ کی نماز پڑھتے ہیں تو کیا اللہم اغفر کہتے ہیں؟ نہیں، منع ہے، ان بچوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا منع ہے کیونکہ وہ بخشے ہوئے ہیں۔ تو قرینہ اسلام نے ثابت کر دیا، نماز جنازہ نے ثابت کر دیا بخشے ہوں کے لیے بخشش کی دعا کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ہے ہمارا موقف جو ہم نے بیان کیا۔ اگر کوئی ٹوٹی پھوٹی ضعیف روایت پڑھے آپ کے سامنے، حضور کے ماں باپ مومن نہیں تھے، جنتی نہیں تھے، معاذ اللہ بخشے ہوئے نہیں تھے، کوئی بھی روایت لے کر آئے، کوئی حدیث کا نام لے کر اس کو حدیث کہہ کے پیش کرے، آپ صرف ایک جواب دیں، وہ یہ کہ جناب جتنی روایتیں ان کے مومن نہ ہونے پر آپ نے پیش کی ہیں، یہ ساری روایتیں پہلے کی ہیں، اور اپنے ماں باپ کو زندہ کرا کے کلمہ پڑھا کے امتی بنانے کی روایت آخری روایت ہے، حجۃ الوداع کے موقعہ کی ہے۔ تو سب سے آخری روایت جو ہے وہ ماں باپ کو زندہ کر کے کلمہ پڑھانے کی روایت ہے، اور جو پہلی روایتیں ہیں وہ اس نے منسوخ کر دی ہیں۔ وہ اس روایت نے، اس حدیث نے پہلی سب حدیثیں منسوخ کر دی ہیں، اس روایت نے پہلی سب روایتیں منسوخ کر دی ہیں۔ بالفرض اگر حضور پر آپ کے ماں باپ کے جنتی ہونے کا راز اللہ نے اس سے پہلے منکشف نہیں بھی کیا تھا تو حجۃ الوداع کے موقع پر خدا نے یہ راز ان کو زندہ کر کے منکشف کر دیا۔ محبوب اب کوئی غم نہ کرنا، تیرے ماں باپ مومن بھی ہیں، تیرے امتی بھی ہیں، جنتی بھی ہیں۔ لہٰذا وہ جو وہابی لوگ روایتیں پیش کرتے ہیں وہ پہلے کی ہیں، اور یہ جو حضور نے انہیں کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا لیا یہ آخری روایت ہے۔ 50 دن کے بعد حضور کا وصال ہو گیا، لہٰذا آخری روایت ہمارے یہ دلیل بنی، اب قیامت تک کے لیے حضور کے ماں باپ کو مومن اور جنتی کہا جائے گا۔ ہم پہلی روایتوں کو منسوخ تصور کرتے ہیں، اور اس روایت کی روشنی میں سب روایتیں ختم ہو گئیں، یہ روایت باقی رہ گئی۔ اب یہ کہ حضور نے انہیں کلمہ پڑھا کے بخشوایا، کیا پہلے بخشش نہیں تھی ہوئی؟ یہ بات نہیں، ہمارا تو یہ موقف ہے کہ بخشش تو پہلے بھی تھی، دین ابراہیم پر تھے، حضور نے زندہ کرا کے کلمہ اس لیے پڑھایا کہ مومن تو ہیں، جنتی تو ہیں، مواہد تو ہیں، ذرا اپنا کلمہ پڑھا کے امتی بھی بنا لوں۔ اپنے ماں باپ کو حضور نے اپنا امتی بنوانے کے لیے ان کو زندہ کرا کے کلمہ پڑھایا۔ اور اگر کسی بدبخت کو یہ شک ہو کہ زندہ کس طرح ہو سکتے ہیں
تو میں کہتا ہوں مجھے کہنے دو، جو خدا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مردے زندہ کرتا ہے وہ سید الانبیاء کی دعا پر مردے زندہ کیوں نہیں کرتا؟ بالکل. لہٰذا یہ بات کوئی بعید نہیں، اس کو ماننا چاہیے اور ماننا پڑے گا۔ لہٰذا ان دلائل کی روشنی میں ایک بات آخری کرتا ہوں۔ سبحان اللہ. ابو لہب کافر ہے، جی ابو لہب کافر ہے نا؟ بخاری کی حدیث کہتی ہے کہ پیر کے دن ابو لہب کا عذاب ہلکا ہو جاتا ہے، تخفیف ہو جاتی ہے۔ جی قرآن کی سورت جس کے کافر ہونے پر اتری، جس کے عذاب پر اتری، تبت یدا ابی لہب و تب، اتنا بڑا کافر ابو لہب۔ بخاری کی حدیث ہے کہ سوموار کے دن اس کو اس انگلی سے دودھ اور شہد ملتا ہے، وہ مزے لیتا ہے، سبحان اللہ. عذاب میں تخفیف آ جاتی ہے۔ جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا خواب میں، بخاری کی حدیث، اے ابو لہب پیر کے دن تجھے یہ راحت کیوں ملتی ہے، عذاب میں تخفیف کیوں ہوتی ہے؟ اس نے کہا حضور کی ولادت پر چاچا ہونے کی نسبت سے میں نے اس انگلی سے اشارہ کر کے، جو لونڈی مجھے ولادت کی خبر سنانے آئی تھی، میں نے کہا تھا جا تو آزاد ہے، اللہ کو میری وہ ادا پسند آ گئی، تو پیر کے دن مجھے عذاب میں تخفیف ملتی ہے۔ سبحان اللہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بخاری کی حدیث ہے، جس نبی کی ولادت کی خوشی میں ابو لہب کا عذاب دوزخ معاف ہو سکتا ہے، وہ نبی جس ماں کے پیٹ سے مولود ہوا اس ماں کو بھلا عذاب ہو سکتا ہے؟ ابو لہب جیسے کافر جس کے کفر پر قرآن کی سورت گواہ ہے، اس کے عذاب میں کمی آ سکتی ہے، تو وہ نبی جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہا اور جس ماں نے جنم دیا، بھلا وہ دوزخی ہو سکتی ہے؟ ایک جملہ کہتا ہوں، حضور کی ماں کے جنتی ہونے پر میرا ایمان ہے کہ میں انہیں جنتی مانتا ہوں، ان کے قدموں کے صدقے اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے گا۔ ہاں ریاض الجنت مسجد نبوی کا ایک قصہ ہے، حدیث ہے، حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور نے فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ محدثین فرماتے ہیں وہ جگہ جنت کیوں بن گئی؟ حضور کے حجرے سے منبر تک درمیان میں جنت ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے کہ حجرے سے نکلتے تھے حضور، منبر پر آتے تھے، جس رستے حضور آتے جاتے تھے وہ رستے جنت بن گئے۔ تو میں پوچھتا ہوں، جس رستے سے نبی آ جائے، جس رستے سے نبی چلا جائے، جس رستے سے نبی گزر جائے، وہ رستے جنت بن جاتے ہیں، اور جس ماں کے پیٹ میں 9 مہینے ٹھہر جائے وہ ماں بھی جنتی ہے، وہ ماں